انسان کے اندر 3 زبردست قوتیں پائی جاتی ہیں۔ یہ جو قوتیں ہیں یہ اصل میں انسان کی خوبیاں ہیں۔ پہلی خوبی کا نام انسان کی تھاٹس ہیں۔ دوسری خوبی انسان کے ایموشنز ہیں، جذبات، جذبے۔ یہ انرجی کے پیکٹس ہوتے ہیں۔ اگر ان کو سمجھنا ہے تو پلیوچک، رابرٹ پلیوچک کا ویل آف ایموشنز سمجھ لیں۔ اور تیسری خوبی انسان کے اندر پائی جاتی ہے جس کو میں خوبی گن رہا ہوں، وہ ہے ایگو۔ ایگو بڑی اعلیٰ شے ہے۔ یہ آپ کے ایموشنز اور کریکٹر پر اثر انداز ہوتی ہے لیکن تھاٹس کے ذریعے۔ یہ ایک بڑی چالاک شے ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساتھیو، آپ دیکھ رہے ہیں علم کی باتیں، اور آج ہم بات کر رہے ہیں انسان کی 3 بڑی خوبیوں کے اوپر۔ ساتھیو، انسان کی سب سے بڑی خوبی انسان کی تھاٹس ہیں۔ مائنڈ اصل میں ایک پروڈکشن ہاؤس ہے ان تھاٹس کا۔ ماڈرن سائیکالوجی یہ کہتی ہے کہ ایک دماغ 24 گھنٹے میں 60 سے 65 ہزار سوچیں پیدا کرتا ہے، اور ان 60 سے 65 ہزار سوچوں میں صرف 4 سے 5 ہزار جو سوچیں ایسی ہیں جو پازیٹیو ہیں، باقی ساری سوچیں نیگیٹو ہیں۔ تو یہ اتنا بڑا ڈفرینس ہے پازیٹیوٹی اور نیگیٹیوٹی میں۔ اتنی بڑی مارکا آرائی انسان کے اندر یہاں سے شروع ہو جاتی ہے، انسان کے دماغ کے اندر سے۔ ساتھیو، جو ہماری تھاٹس ہوتی ہیں یہ ہمارے ایموشنز کو ترتیب دیتی ہیں۔ ایموشنز ہماری دوسری پرائمری خوبی ہے۔ یہ سب سے بڑی انسان کی طاقت سمجھے جاتے ہیں۔ انرجی کے پیکٹس ہوتے ہیں۔ اگر آپ نے ایموشن کو سمجھنا ہے تو رابرٹ پلیوچک صاحب کا جو ویل آف ایموشنز ہے نا، اس کو لازمی دیکھیے گا۔ رابرٹ پلیوچک صاحب نے یہ بتایا ہے کہ جو ایموشنز ہوتے ہیں وہ پیکٹس کی شکل میں، پیڑز کی شکل میں چلتے ہیں۔ یہ کمبینیشن کے ساتھ چلتے ہیں۔ ایموشن ساتھیوں جب بیلنسڈ فارم میں ہوتے ہیں تو یہ آپ کی شخصیت کو نکھار دیتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہماری جو ٹرو سیلف ہے وہ ہمارے ایموشنز سے پتہ چلتی ہے۔ دیکھو، میں ہوں عمران، میں آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں، میں گوشت پوست کا جیتا جاگتا انسان ہوں۔ میں نے آپ کے سامنے اپنے آپ کو پروجیکٹ کیا ہوا ہے، پینٹ کیا ہوا ہے کہ میں بہت اچھا بندہ ہوں۔ ٹھیک، یہ میرے ورڈز ہیں، یہ الفاظ ہیں جو مجھے آپ کے سامنے اچھا بناتے ہیں۔ لیکن آپ تو آپ ہیں۔ آپ نے کہا اچھا یہ ہے، اب ہم اس عمران کی سرجری کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ یہ کیا شے ہے۔ اب آپ نے میرا وربل بیہیویئر دیکھ لیا ہے جس میں نے آپ کو پروجیکٹ کیا کہ میں بڑا نیک، اچھا، بڑا اعلیٰ بندہ ہوں۔ لیکن ایک میرا نان وربل بیہیویئر ہے جو میری ٹرو سیلف ہے۔ اب آپ اس لیول پہ جائیں گے جو ایک ایموشنل لیول ہے، ایموشن کے ذریعے جنریٹ ہوتا ہے، ایموشن کے ذریعے ترتیب دیا جاتا ہے۔ آپ میرا نان وربل بیہیویئر دیکھیں گے، کیوں کہتے ہیں کہ ایموشنز جو ہوتے ہیں وہ زیادہ اچھا بولتے ہیں۔ ایموشنز باڈی پہ اثر کرتے ہیں، تو باڈی کیا ہوتی ہے؟ باڈی سچ بولتی ہے۔ دیکھیں، جسے ہم میرا سچ بولتا ہے۔ جب آپ سے کوئی بندہ ملتا ہے، آپ سے سلام لیتے ہو، تو بندہ آپ سے کوئی ملتا ہے تو آپ اس کے چہرے، اس سے ملنے سے ہی اندازہ لگا لیتے ہیں کہ اس بندے کو آپ سے مل کر خوشی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے۔ آپ کا انرجی لیول ملتا ہے نا، آپ کی انرجی دونوں کے آپس میں جب میٹ کرتی ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یار یہ بندہ ٹھیک ہے، یہ پازیٹیو ہے۔ اس کی انرجی اور آپ کی انرجی دونوں میٹ کرتی ہیں تو آپ کہتے ہیں ہاں اس کے ساتھ گزارا ہو جائے گا۔ اس کو ماڈرن سائیکالوجی اورا کہتے ہیں۔ احادیث میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے، انشاءاللہ ہم کبھی نیکسٹ اس پہ بات کریں گے۔ ٹھیک، تو دیکھو، جب ہم انرجی کی بات کریں، ایموشنز کی بات کریں تو ایموشنز سچ بولتے ہیں۔ ٹھیک، جب کبھی کسی بندے کی سچائی ڈھونڈنی ہوتی ہے تو پھر اس کی فزیکل ریالٹی والے لیول پہ جانا پڑتا ہے۔ اسی طرح ساتھیوں اب آگے اب آگے ایگو۔
ईगो क्या शय है? तो ईगो एक बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही आला लेकिन ख़तरनाक शय है। ईगो ने अपने कई रूप धारे हुए हैं। ठीक, अगर हम इसको ऐसे समझ लेना तो शायद आपको समझ आ जाए। हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी साहब के इस वाक़या पे हम आते हैं। हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी के इस वाक़या को तकरीबन तमाम मसालिक बयान करते हैं। वो कहते हैं कि हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी कहते हैं कि मैं रियाजत के आलम में था, इबादत के आलम में था। एक नूरानी सूरत सामने नज़र आई। उसने कहा जी मैं जिब्राइल हूँ, मैं फ़रिश्ता हूँ, तो मैं आपके सामने मैं हाज़िर हुआ हूँ कि मैं आपको खुशखबरी सुनाऊँ कि आपकी इबादत अल्लाह ने कबूल फरमा ली हैं। अब आपको नमाज़ें और इबादत करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप अल्लाह के बड़े बरगज़ीदा बंदे बन गए हैं। अल्लाह ने आपकी रियाज़तें, इबादतें कबूल कर ली। साथियों, मैं अपने लफ्ज़ों में बयान कर रहा हूँ। तो हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी कहते पहले तो मैं मुस्कुराया, तो फिर मैंने फौरी कहा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ठीक, उसके बाद दोबारा वो शैतान था, वो गायब हो गया। उसने पहला हमला किया, दूसरा हमला शैतान दोबारा सामने नमूदार होता है। कहते कि अब्दुल कादिर, मैं ना शैतान हूँ, तो मैंने तुम्हारे ऊपर ये हमला किया था, लेकिन तुम्हें तुम्हारे इल्म ने बचा लिया। आप फिर मुस्कुराए थोड़ा सा, फिर आपने कहा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। आपने कहा हो अल्लाह के बंदे, मुझे मेरे इल्म की क्या हैसियत है, मुझे तो मेरे अल्लाह के फजल ने बचाया है। ठीक है, तीसरी बात, शैतान गायब होने के बाद दोबारा तीसरी मत बात है। कहते कि अब्दुल कादिर, मैंने अपने इस दूसरे हमले से तुम्हारे इस दौर के पूरी दुनिया के बड़े बड़े वली अल्लाह को जो है ना वो बहकाया हुआ है, उनको डॉज किया हुआ है। साथियों ये देखिए, ये हमारी ईगो, मैं इसको कह देता हूँ, हमारी ईगो भी ऐसे ही करती है। एक शैतान सिफ्त है, शैतानत पाई जाती है उसके अंदर। वो भी मुख्तलिफ तरह के रूप धार के आती है। वो हमें हमारी नज़रों में मोतबर, मुकद्दस, मोहतरम बनाए रखती है। ठीक है, हमें आला बनाए रखती है। ठीक है, हालांकि हम जितने आला होते हैं वो हमारे आसपास के लोग जानते होते हैं कि हम कितने को आला हैं। ठीक है साथियों, ये जो ईगो है ना, ये हमारी रॉन्ग सेल्फ है, नेगेटिव सेल्फ है, हमारी नेगेटिव परसेप्शन है अपने बारे में, गलत ख्याल है अपने बारे में, गलत अंदाज़ा है अपने बारे में। अच्छा, हम इसको गलत क्यों कह रहे हैं? क्योंकि साथियों जो ईगो है ना, वो गलत इसलिए है कि वो प्रेजेंट में या प्रेजेंट वर्ल्ड में, मौजूदा वक्त में, नाव में ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करती है। आप जब भी ईगो का हर बात देखें ना, तो वो या तो पास्ट की बात करेगा या फ्यूचर की बात करेगा। अब जब भी आपने अपनी ईगो यानी अना के हमले को चेक करना है ना, तो उसमें एक ही आप लिटमस टेस्ट देख लें कि जहाँ भी ईगो का हमला होगा वो पास्ट से रिलेट करेगा या फ्यूचर से रिलेट करेगा। ये बात आपकी ठीक है, लेकिन वो बात बहुत आला थी, है ना। हम ऐसे करते हैं, यानी हम आपकी इंसल्ट कर रहे हैं, आप जो बात ये कर रहे हैं ये ठीक कर रहे हैं, लेकिन वो बात जो आपने पिछले कही थी ना वो बहुत अच्छी थी। इसका मतलब है कि हम पास्ट में आप रिलेट कर रहे हैं, तो हम ईगोइक माइंड के साथ बात कर रहे हैं। अब ये ईगोइक माइंड क्या होता है? ऐसा माइंड जो ईगो से इन्फ्लुएंस्ड होता है वो ईगोइक माइंड होता है। अब ईगोइक माइंड को कैसे हमने जो है वो ट्रेस आउट करना है, तो बड़ा आसान काम है। ईगोइक माइंड पास्ट और फ्यूचर में रहेगा। तो हमने बात की थी OTR, है ना। अगर आप पिछले कहीं लेक्चर में देखा हो तो OTR, ऑब्जर्व द थिंकर रिकॉर्ड। हमने आपसे रिक्वेस्ट की थी कि अपने आप को, यानी आप थिंकर हो, अपनी थिंकिंग को ऑब्जर्व करो कि आप क्या सोचते हो। इसको हमने OTR कहा था। ठीक, अब हम इसको OTER क्या लेते हैं? OTER मतलब ऑब्जर्व द इमोशंस रिकॉर्ड। अब अपनी इमोशंस को ज़रा ऑब्जर्व करें कि आपके अंदर कोई बात हुई है, ठीक, उस बात के अगेंस्ट आपके अंदर कौन से इमोशंस पैदा हुए हैं।
حضرت شیخ عبد القادر جیلانی والی بات کریں، کہتے ہیں کہ جی میں پہلے خوش ہو گیا تو یہ ہو گیا ایموشنز، انہوں نے فوری دیکھا، OTER کیا، ٹھیک، فوری کہا لا حول ولا قوت الا باللہ، ٹھیک، تو یہ انہوں نے اپنے آپ کو آبزرو کیا، اپنا انالیسس کیا، جس کو ہم ماڈرن انگلش میں، ماڈرن زبان میں ہم کہہ رہے ہیں کہ OTER، آبزرو دا تھنکر، یا OTER یعنی آبزرو دا ایموشن ریکارڈ، ٹھیک. تو اگر شیخ عبد القادر جیلانی صاحب اتنی اعلیٰ ہستی ہیں تو وہ اس بات پہ عمل کرتی تھی کہ اپنے آپ کو آبزرو کرتے رہتے تھے، تو آپ بھی کیجیے گا ساتھیو، یہ ضروری ہے. دیکھو ہم نے 3 باتیں کی ہیں، ان 3 باتوں میں جو سب سے ضروری باتیں تھیں ان کو میں آپ کنکلیوڈ کر دیتا ہوں. ساتھیو ہمارے جو ایگو ہے نا، یہ بڑی خطرناک شے ہے، بڑی زبردست اور بڑی خطرناک شے ہے. اس کو دیکھ کے رکھیے گا. ایگو نا ہمارے مائنڈ کو کنٹرول کرتی ہے یا مائنڈ کو کنڈیشن کر دیتی ہے، اور جو ہمارا مائنڈ ہے ہمارے ایموشنز کو ترتیب دیتا ہے، ایموشن ہمارے کردار بناتے ہیں. ایگوئک مائنڈ سے بچنا ہے. ایگوئک مائنڈ سے بچنے کے لیے آپ کو OTER کا سہارا لینا پڑے گا، یعنی اپنے ایموشنز کو آبزرو کرتے رہنا پڑے گا. جب آپ اپنے ایموشنز کو آبزرو کرتے رہتے ہیں تو آپ انلائٹنمنٹ کی طرف سفر جاری رکھتے ہیں. یہ انلائٹنمنٹ ایک بڑی بلاش ہے، یہی انسان کی معراج ہے. یہ انسان کی معراج اتنی اعلیٰ ہے، اتنی اعلیٰ شے ہے کہ یہ آپ کے اندر ایک بہت بڑا امتیاز پیدا کرتی ہے، آپ کو آدمی سے انسان بناتی ہے، اور انسان سے حضرت انسان بنتا ہے، اور پھر بشر یعنی بشارتیں دینے والا بنتا ہے نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشیر ہیں، بشارتیں دینے والے. تو یہ مختلف فیزز ہیں نا انسان کے. آدمی، انسان، یعنی آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا، ٹھیک. تو پہلا جو انسان جو رف ہے نا وہ آدمی ہے، آدم کی اولاد. پھر جب اپنے آپ کو تھوڑا سا کنڈیشنلائز کر لیتا ہے، اپنے آپ کو پالش کر لیتا ہے تو انسان بننا شروع ہو جاتا ہے. لیکن جب انسان بشارتیں دینے والے فیز میں آ جاتا ہے، انلائٹنڈ ہو جاتا ہے، تو بشیر بن جاتا ہے، ٹھیک ہے. پھر وہ بشارتیں دینے والا ہو جاتا ہے، خوشیاں بکھیرنے والا ہو جاتا ہے، آسانیوں والا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے ساتھیوں. جی ساتھیوں، یہ تھی ہماری علم کی باتیں. ہماری گزارش یہ ہے کہ ان علم کی باتوں کو عمل کی باتیں بنائیے گا، پھر اس کا نکھار دیکھیے گا.